امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی الجامع الصحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے ایمان کے، کتاب الایمان کے اندر، کہ الایمان هو العمل، ایمان تو دراصل ایک کرنے کا کام ہے، ایمان ہے ہی عمل، ایک کرنے کا کام۔ تو کبھی ہم نے فکر کی کہ ہم ایمان کو کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایمان کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں؟ تو فرمایا الحیاء والعی من الایمان، اور والفحش والبذاء، والفحش والبذاء من النفاق۔ فحش تو کسی بھی طرح کی بے حیائی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی اگر عریانی، برہنگی جس کو آپ کہتے ہیں، بے لباسی جس کو آپ کہتے ہیں، جو بے لباسی کا اظہار کرے، یہ بھی فحش ہے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ با حیا معاشرہ ہے یا بے حیا معاشرہ ہے؟ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، کیا اس نے حیا کی اقدار کو پروموٹ کیا ہے؟ کیا معاشرے کو دیکھ کر حیا کو تقویت ملتی ہے؟ کیا لوگ با حیا ہوتے ہیں اس معاشرے کو دیکھ کر، یا بے حیا ہوتے ہیں؟ کیا معاشرہ، کیا گلیاں اور بازار، کیا ٹی وی اور کیا الیکٹرانک میڈیا اور کیا سوشل میڈیا اور کیا آپ کے گھروں کا ماحول، کیا شادیوں اور بیاہوں کا ماحول، کیا آپ کی دعوتوں کا ماحول، کیا آپ کے تقاریب کا ماحول، کیا تعلیمی اداروں کا ماحول، اگر وہ بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے تو کیا یہ معاشرہ ایمان والا معاشرہ ہے؟ یہ تو نفاق والا معاشرہ۔ ہم نے کبھی اس بات کی فکر کی ہے؟ تو ایمان کی حفاظت کہاں سے ہونی ہے، ایمان کا تحفظ کہاں سے ہونا ہے؟ نہ کسی کو انفرادی طور پر فکر ہے، نہ کسی کو اجتماعی طور پر فکر ہے۔ پورا معاشرہ غلاظت کی طرف چل رہا ہے، پورا معاشرہ اپنی سوچ اور عمل کے اعتبار سے غلیظ ہو چکا ہے۔ اس معاشرے میں جہاں ناجائز تعلقات قابل برداشت ہیں، لیکن وہ نکاح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کو قرآن نے جائز قرار دیا، وہ اگر کوئی کر لے تو ساری دنیا اس کی طرف انگلیاں اٹھاتی، دیکھے جی اس نے دوسری شادی کر لی، اس نے تیسری شادی کر لی۔ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ایک دوست ہیں، واقعتاً ضرورت مند ہیں دوسری شادی کے لیے، ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں، پچھلے کئی سال سے میں ان کو جانتا ہوں، تو وہ چاہتے بھی ہیں کرنا، ضرورت بھی ہے، ان کی اہلیہ نے بھی اجازت دے رکھی ہے، تو وہ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی صرف اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ وہ جا رہا ہے جس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ نیک آدمی ہے، لیکن اس معاشرے کو آپ اندازہ کیجئے یہ با حیا معاشرہ ہے۔ اور اگر کسی سے بات کر لیں، کر کے دیکھ لیں، آپ کسی محفل میں، گھر میں، خاندان میں، دوستوں میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی محفل میں، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو، آپ اسی دوسری شادی کو، نکاح کو ڈسکس کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہزار دلیلیں ملیں گی، اور جو انسانیت کے علم بردار ہیں اور جدید تہذیب کے جو علم بردار ہیں وہ اس کو بے حیائی قرار نہ دے دیں تو پھر آپ مجھے کہیے گا کہ میں غلط ہوں۔ جو شخص نام لیتا ہے وہ کہتا ہے تجھے صبر نہیں آتا، تیرے اندر تزکیہ نہیں ہے، تیرے اندر ایمان نہیں ہے، تیرے دماغ میں پاکیزگی نہیں ہے، جو دوسری تیسری شادی کی بات کر رہا ہے۔ اور بدبختو، جب تم یہ باتیں کرتے ہو، شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11-12 بیویاں نظر نہیں آتی ہیں، ازواج مطہرات، تمہیں صدیق اکبر نظر نہیں آتے، تمہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حیا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، جن سے ان پاک باز ہستیوں سے با حیا دنیا کائنات میں کوئی نہیں تھا، سب نے دوسری تیسری چوتھی شادی کی ہے۔ بدبختو، اگر یہ حیا کے منافی ہوتی تو ان میں سے کوئی دوسری تیسری شادی نہ کرتا۔